अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब 70 यानी कि 70 उस्मानी जहाज़ पहाड़ों को अबूर करके शाखे ज़रीं गोल्डन हॉर्न में उतरे, तब रूमियों के पांव तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन क्या रूमी इतनी जल्दी हार मानने वाले थे? हरगिज़ नहीं। अब जंग उस मोड़ पर थी जहां फैसला सिर्फ खून और फौलाद से होना था। आखिर कब तक ये दीवारें उस्मानियों का रास्ता रोक सकती थीं? कहां तक रूमियों की यूनानी आग जो पानी में भी जलती रहती थी मुसलमानों के अज़म को जला सकती थी? तब सुल्तान ने देखा कि फसीले कुस्तुनतुनिया पर खड़े रूमी फौजी अब बदहवास हो चुके हैं। वहां फसील के ऊपर से कैसर कुस्तुनतीन अपने मरते हुए सिपाहियों को देख रहा था और इधर सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने जानिसारों के लश्कर के सामने चट्टान बनकर खड़े थे। 28 मई की वो आखिरी रात जब उस्मानी कैंप में चरागा था, मगर रूमी महलों में मौत का सुनाटा था, तब सुल्तान ने अपने सिपाहियों के सामने खड़े होकर वो तारीखी खिताब किया जिसने रूहों को तड़पा दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह का अज़ीमुश्शान खिताब। ऐ मेरे गाजियों, देखो इस फसील को, कब से ये हमें ललकार रही हैं। कहाँ गए वो फातेहीन जो इसे सर ना कर सके? आज वक्त आ गया है कि हम बताएं कि हम कब और कैसे तारीख लिखते हैं। वहां सलीब लटक रही है और जहां तुम्हारे हाथों में हक का परचम है, तब तक पीछे ना मुड़ना, जब तक आया सूफिया के मीनारों से अजान ना गूंजे। कुजा वो बुज़दिल जो दीवारों के पीछे छुपे हैं, और कुजा तुम जो अल्लाह के नाम पर जान देने निकले हो। आज की रात दुआ की है और कल का दिन उस शहर के नसीब बदलने का है जो सदियों से हमारा मुंतज़िर है। 29 मई की सुबह सादक, तब जब अंधेरा छट रहा था, सुल्तान ने शाही तोप को हुक्म दिया। जब तोप चली, जमीन लर्ज उठी। फसील का वो हिस्सा जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर था, मलबे का ढेर बनने लगा। वहां से हसन बातली या गालबन हसन बालो पाती अपने 30 साथियों के साथ तीरों की बारिश में फसील पर चढ़े। कब उनके जिस्म छलनी हुए और कब उन्होंने वहां उस्मानी परचम गाड़ दिया, किसी को खबर ना हुई। बस एक नारा गूंजा, फतह हो गई, और नाराए तकबीर की आवाजें बुलंद हुई। कैसरे कुस्तुनतीन कहां मारा गया किसी को मालूम नहीं। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ता हुआ गुमनाम मौत मर गया। तब शहर के दरवाजे खुले
اور سلطان محمد فاتح اپنے سفید گھوڑے پر سوار سر اٹھائے جذبے سے، جوش سے، استقامت سے، ہمت سے، ولولے سے، فخریہ انداز سے شہر میں داخل ہوا۔ وہاں آیا صوفیہ کے سائے میں ہزاروں سہمے ہوئے عیسائی کھڑے تھے جو سوچ رہے تھے کہ کب ان پر تلوار چلے گی، مگر تب سلطان نے وہ کیا جو صرف ایک سچا مسلمان کر سکتا تھا۔ اس نے امن کا اعلان کیا، اس نے بوڑھوں کو سہارا دیا اور آیا صوفیہ کی دیوار کو چھو کر اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ سلطان کے اس جاہ و جلال اور مومنانہ کردار کو دیکھ کر تاریخ پکار اٹھتی ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال کا وہ شعر یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اسی دوران ایک اور اہم فیصلہ ہوا۔ وزیر اعظم خلیل پاشا جو طویل عرصے سے اس مہم کی مخالفت کر رہے تھے اور جن پر دشمن سے خفیہ رابطوں کا شبہ تھا، ان کا انجام سامنے آیا۔ فتح کے بعد جب ان کی غداری کے شواہد ملے تو سلطان نے ریاست کی بقا کی خاطر انہیں معزول کر کے موت کی سزا سنا دی۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ مائی ڈیئر لسنر، یہ تھی وہ داستان جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے ثابت کر دیا کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو پہاڑ بھی راستہ دیتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کی یہ 4 اقساط کی سیریز ہمیں یہ سبق دے کر رخصت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہاں پر میں آپ سے پچھلی 3 اقساط کا حوالہ دوں گا۔ ہم پچھلی 3 اقساط میں اس کا مختصر احوال میں بیان کر دیتا ہوں۔ مائی ڈیئر لسنر، سلطان محمد فاتح جب دوسری مرتبہ تخت نشین ہوا تو سلطان محمد فاتح کا ایک ہی مقصد تھا، قسطنطنیہ کی فتح۔ اور یہ بات بچپن سے سلطان محمد فاتح کے استاد کے دماغ میں ڈال چکے تھے۔ سلطان محمد فاتح جب انہوں نے تخت سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھ تمام ممالک سے معاہدے، امن کے معاہدے کر لی تاکہ قسطنطنیہ کی محاصرے کے دوران
کوئی اور ملک آ کر مداخلت نہ کرے۔ سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے ایک قلعہ تعمیر کروایا، حصار قلعہ، اور اس قلعے کی خاصیت یہ تھی کہ جب سلطان محمد فاتح 4 مہینوں میں خود پتھر اٹھا کر مزدوروں کی طرح اس نے یہ پیغام دیا کہ میرے جذبے، جوش اور ولولہ حیرت انگیز ہے، اور قلعے کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان محمد فاتح کا نام محمد اوپر سے دیکھنے پر محمد نظر آتا، جو آپ نیچے ویژول میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ نیک گردن تھی رومیوں کی۔ اور جب رومیوں نے اپنے ایک جہاز کو وہاں سے گزارنے کی کوشش کی تو سلطان محمد فاتح کی بنائی گئی ہنگرین انجینئر کی ایک توپ نے گولا داغا اور وہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اربان انجینئر سے ایک سوال پوچھا۔ جب وہ اس کے دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے کہا کہ کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جس کا سائز، سلطان نے ہاتھ سے کہا، اتنا بڑا ہو؟ تو انجینئر اسی بات کی تیاری کر کے آیا تھا۔ اربان نے کہا، میرے سلطان، میں ایسی توپ تیار کروں گا کہ بابل کی عظیم دیواریں بھی سامنے آ جائیں تو پاش پاش ہو جائیں گی۔ یہ بات سن کر سلطان محمد فاتح نے اس کو تمام مراعات اور خام مال مہیا کیا، اور اس نے بہت ساری توپیں تیار کی، لیکن وہ توپ جو اس نے سب سے بڑی توپ تیار کی تھی، اسے اربان کی توپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو 27 فٹ لمبی تھی۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ سلطان محمد فاتح نے جب محاصرہ کیا تب ایک واقعہ یہ ہوا کہ گولڈن ہارن پر جو انہوں نے زنجیر لگا رکھی تھی، وہاں پر صلیبیوں، قسطنطنیہ کا بحری بیڑا زنجیر کے اندر تھا۔ سلطان نے حکم دیا اپنی بحریہ کو کہ زنجیر کو توڑ دو، لیکن جب وہ زنجیر کو توڑنے لگے تو ان کے پاس ایک خاص قسم کی آگ تھی، یونانی آگ۔ اس نے سلطان محمد فاتح کے جہازوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سلطان محمد فاتح جذبات میں آ کر انہوں نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، جیسے وہ سمندر سے جنگ کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اگر جہاز سمندر سے داخل نہیں ہو سکتے تو پھر میں ان کو پہاڑوں پر چلاؤں گا۔ گلاٹا کے پہاڑوں پر ہزاروں مزدوروں نے ایک رات میں تختے تیار کیے لکڑی کے، اور ان تختوں کی لائنیں بنائی، اور ان لائنوں پر 70 جہازوں کو کھینچ کر پہاڑوں سے گزار کر گولڈن ہارن کے اندر جب صبح قسطنطنیہ سو رہا تھا اور صبح جب اٹھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ عثمانیوں کے جہازوں کو پر لگ گئے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کی اس دور کی
جدید ٹیکنالوجی کی یہ ترکیب آج بھی انجینئرز کو حیران کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کے محاصرے میں سلطان محمد نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ یورپین فوج، رائٹ لیفٹ ایشین فوج، اور درمیان میں سلطان محمد فاتح خود موجود تھے اپنے ینیچری کے 10,000 کے اسپیشل فورسز کے ساتھ۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کی توپ، جو سب سے بڑی توپ تھی، جب وہ چلائی جاتی پورا محل قسطنطنیہ لرز اٹھتا اور 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ جاتا، جس کو قسطنطنیہ کا کیسر قسطنطین عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو لگا کر مٹی کی بوریوں اور لکڑیوں سے راتوں رات بھر دیتے تھے۔ سلطان محمد فاتح ایک عظیم جرنیل، ایک عظیم انجینئر، ایک عظیم فاتح، جس نے تاریخ رقم کر دی، جس کو تا حیات تا قیامت یاد رکھا جائے گا، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بشارت پوری کی تھی کہ وہ لشکر بہت عظیم لشکر ہوگا، اور وہ جرنیل اور سلطان بھی کیا عظیم سلطان ہوگا جب قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو یہ خواب سلطان محمد بچپن سے لے کر آئے تھے۔ بات لمبی ہو جائے مائی ڈیئر لسنر، سلطان محمد فاتح نے دن رات جاگ کر انہوں نے جو خطاب کیا وہ بہت جزیلا تھا، اور پھر بالآخر آخری دن جب توپ نے 15 فٹ شگاف کر دیا تو سلطان نے سب سے پہلے قبائلی جو فورسز تھی ان کو بھیجا، اور اس کے بعد یورپین کو بھیجا، اور جس طرح وہ تھکتے گئے اسی طرح سلطان محمد فاتح کی حکمت عملی یہ تھی کہ ان کو اتنا تھکا دیں، اور اینڈ پر لاسٹ میں سلطان محمد فاتح نے اپنی اسپیشل فورسز کو بھی آگے بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے نے، جو کہ بہت بڑا رسک تھا، اس فیصلے پر جنگ کا فیصلہ ہونا تھا۔ بالآخر جیت مقدر بنی، اور ایک حسن باطلی نامی شخص تھا جو اپنے 30 ساتھیوں کو لے کر جس نے جھنڈا بلند کیا۔ جھنڈے کے بلند ہوتے ہی نعروں سے فضا گونج اٹھی کہ قلعہ فتح ہو گیا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ سلطان محمد فاتح جب 3 دن بعد قسطنطنیہ میں داخل ہوئے، ان کا چاہو جلال، ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ولولہ اور ان کی مستقل مزاجی قابل دید اور قابل رشک تھی۔ سلطان محمد فاتح جب آیا صوفیہ چرچ میں گئے تو وہاں پر ہزاروں رومی عوام خوف سے لرز رہی تھی کہ اب تلوار ہماری گردنوں پر چلے گی، لیکن سلطان محمد فاتح نے سب کو پناہ دی، جان کی ایمان دی، اور قسطنطنیہ میں
रहने वालों को रहने दिया और जाने वालों को जाने दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने खलील पाशा को भी सजाए मौत का हुक्म दिया, क्योंकि वो पसे पर्दा उनसे मिल चुका था। जब साबित हो गया कि वजीर आजम खलील पाशा गद्दार है, तब उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। माय डियर लिसनर, मैं आपको इसी तरह की तारीखी वीडियोस पर मबनी सीरीज तैयार करता रहूंगा। मैं बड़ी मेहनत करता हूं। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी पिछली 3 इकसात जो सुल्तान मोहम्मद फातेह पर मबनी है उनका लिंक दे दिया है, वहां से देखें, या मेरी लेफ्ट साइड पर और मेरी राइट साइड पर एंड पर जो क्लिप आ रहे हैं इनको क्लिक करें और मेरी पिछली इकसात देखें। सुल्तान मोहम्मद फातेह की अजीम सीरीज का इख्तिताम हुआ चाहता है और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपका भाई, आपका दोस्त वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद, बहुत बहुत शुक्रिया।